بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مصر میں ایک یونیورسٹی نے امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ کو نقل سے بچانے کے لیے کمرہ امتحان میں روبوٹ تعینات کرنے اور سوالیہ پرچہ روبوٹ کی مدد سے طلبہ میں تقسیم کرنے کا نیا طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ کالج کی جنرل سپروائزر اور وائس چیئرمین ڈاکٹر ماجدہ ہجرت نے بتایا کہ روبوٹ کی مدد سے سوالیہ پرچہ تقسیم کرنے کا مقصد طلبہ اور نگران حضرات کے درمیان بات چیت اور نقل کے امکانات کو روکنا ہے۔ یہ روبوٹ مصری طلبہ نے خود ہی تیار کیا ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ روبوٹ کو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کالج کے نائب اور پروجیکٹ سپروائزر ڈاکٹر عادل طویل نے بتایا کہ روبوٹ کھانا یا دوا بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اسے آئسولیشن میں رکھے مریضوں کو کھانا پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آسٹریلوی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ خلا میں موجود بلیک ہول تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کے ماہرین کی نئی تحقیق کے مطابق کائنات میں موجود بلیک ہول کا سائز سورج سے 34 ارب گنا بڑا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ یہ بلیک ہول تیزی سے بڑھ رہا ہے، جو روزانہ ایک سورج کے برابر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلیک ہول کا سائز گزشتہ ماہ کے مقابلے میں دگنا ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بلیک ہول کا سائز اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ کائنات میں موجود 2/3 ستاروں کو کھا جائے گا۔ امریکہ میں ایک پاکستانی ڈاکٹر نے اپنے مریضوں کو کرسمس کا تحفہ دیتے ہوئے ان کے $6 لاکھ کے زائد کے بل معاف کر دیے۔ ڈاکٹر عتیق نے کہا کہ مریضوں کی واجب الادا رقم معاف کرنے سے زیادہ بہتر اس وقت اور کوئی نہیں ہو سکتا جب کورونا کی وبا نے گھر، زندگیاں اور کاروبار تباہ کر دیے ہیں۔ ڈاکٹر عمر عتیق کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں میڈیسن کے پروفیسر ہونے کے علاوہ امریکی کالج آف فزیشین کے بورڈ آف گورنرز کی سربراہی بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عمر عتیق کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے مریضوں کو قرضے کے بوجھ سے نجات دلانے کی خوشی ہے۔ ڈاکٹر عمر کے کلینک نے کسی بھی مریض کا رقم یا انشورنس نہ ہونے کے باعث علاج کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ڈاکٹر عمر عتیق کا کہنا تھا کہ اگرچہ ہیلتھ انشورنس کے تحت مریضوں کے بیشتر اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، تاہم بقایا رقم بھی مریض کے لیے ادا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر عمر عتیق کے کینسر سینٹر میں کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی اور دیگر طریقوں کے ذریعے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حرم شریف میں رہنے والے کبوتر کہاں سے آتے ہیں اور لوٹ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ حرم پاک میں بہت سے کبوتر ہوتے ہیں جنہیں لوگ دانہ ڈالتے ہیں۔ سبز پروں والے ان کبوتروں کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی جانب سے آتے ہیں اور پھر حج کے مہینے ذوالحج کے وسط میں واپس مدینہ منورہ لوٹ جاتے ہیں۔ کسی طور پر ان کبوتروں کا شکار جائز نہیں۔ ان کے شکار یا ان کو مارنے کی صورت میں فدیہ واجب الادا ہو جاتا ہے۔ ان کبوتروں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کبوتر ان کبوتروں کی نسل میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار مکہ سے پناہ کے لیے غار ثور میں قیام کے دوران غار کے دھانے پر گھونسلے بنا ڈالے تھے تاکہ کفار یہ خیال کریں کہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ اگر آیا ہوتا تو غار میں داخل ہوتے وقت ضرور کبوتروں کے یہ انڈے اس کے ٹکرانے سے ٹوٹ جاتے۔ انسان اگر کچھ بھی کرنا چاہے تو اسے خدا کے سوا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور پھر اس دنیا میں فٹ اور جوان رہنا کون سی مشکل بات ہے۔ ایک شخص جس کا نام سلمان المل ہے، جس کی عمر 125 سال ہے، ان کا تعلق لبنان سے ہے۔ انہوں نے اپنی صحت اور تندرستی کے راز سے پردہ اٹھایا تو دنیا حیران رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی لمبی عمر کا راز ایک قہوے میں پوشیدہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سونف، جنگلی پودینے اور خرنوب سے بنے قہوے کا 1 کپ روزانہ اللہ کی رضا کے ساتھ پیتے ہیں۔ انہوں نے کہاوتاً کہا کہ یہ ایک ایسا جدوئی قہوہ ہے جو مردے کو بھی زندہ کر دے۔ 125 سالہ شخص نے بتایا کہ قہوے کے علاوہ ان کی تندرستی کا راز روزانہ 2 میل سے زیادہ پیدل چلنا بھی ہے، جبکہ وہ گھر کے کام بھی کرتے ہیں اور جب ان کی اہلیہ گھر پر نہ ہو تو لکڑیاں کاٹتے ہیں اور بچوں کے لیے خود کھانا بناتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ 80 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں، میرے ہم عمر تمام لوگ مر چکے ہیں اور کوئی بھی زندہ نہیں ہے، جبکہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ دوستو، یاد رہے کہ سلمان سلطنت عثمانیہ کے دور میں پیدا ہوئے جب ٹائٹینک ڈوبا تھا۔ جرمن پولیس نے ایک گورکن کو گرفتار کیا ہے جس پر مرنے والوں کے منہ سے سونے کے دانت نکالنے کے الزامات ہیں، اور تحقیق کے بعد وہ اس کا عادی مجرم ثابت ہوا ہے۔ مرکزی قبرستان میں لوگوں کو شبہ ہوا کہ گورکن بہت خاموشی سے دفنانے کے عمل سے پہلے یا بعد میں مردوں کے منہ سے سونے کے دانت نکالتا ہے۔ پولیس کا موقف ہے کہ ستمبر 2019 سے اب تک دانت چوری ہونے کے 20 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ان واقعات کے ساتھ ایک خاتون کی انگوٹھی بھی چرائی گئی ہے۔ پولیس نے براہ راست گورکن کے گھر پر چھاپا مارا اور لگ بھگ 30 گرام سونا، سونے کے 11 دانت یا ان کے خول یا ایک انگوٹھی قبضے میں لے لی۔ یہ کام بہت ہی چالاکی سے کیا گیا تھا اور حال ہی میں مرنے والوں کی بجائے کئی برس قبل فوت ہونے والے افراد سے چرائے گئے۔ تاہم گورکن نے کہا ہے کہ وہ عادی مجرم نہیں ہے، بلکہ وہ سونے کے دانت نکال کر صرف اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے اور اسے فروخت نہیں کرتا۔ دوستو، ہر انسان نہیں چاہتا کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں اسے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں کچھ کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، اور یہی کمزوریاں اسے مختلف بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ہم لوگ اس بات کا صحیح شعور اور ادراک نہیں رکھتے کہ کون سی غذائیں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، لہذا ہم ایسی اشیاء کا اس وقت تک بے دریغ استعمال کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے مضر اثرات ہماری صحت پر اثر انداز نہیں ہو جاتے۔ حکیم بکرات کا قول ہے کہ بیماری کوئی بجلی نہیں جو کسی پر آسمان سے اچانک ٹوٹ پڑتی ہو، بلکہ یہ آپ کی ان چھوٹی چھوٹی زیادتیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جو آپ روزمرہ کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ خوراک کے ماہرین نے تحقیق کرنے کے بعد چند ایسے اصول متعارف کروائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم تا حیات صحت مند رہ سکتے ہیں، بلکہ اس سے اپنی عمر میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ کھانا سادہ اور ہضم ہونے والا کھائیں۔ بہت زیادہ مرغن غذا نہ صرف جسم میں فاضل چربی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے بلکہ اس سے دیگر امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ بھوک خواہ کتنی ہی تیز اور شدید کیوں نہ ہو، کھانا ہمیشہ چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ آہستہ کھانے سے کھانا نہ صرف طبیعت اور جسم کو فرحت بخشتا ہے بلکہ آسانی کے ساتھ ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اگر سب لوگوں کے بعد دسترخوان سے اٹھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نہایت ہی اچھا ہے۔ اسی طرح کھانے کے اختتام پر ذرا سی بھوک رکھنا بھی ضروری ہے۔ پھلوں میں امرود، تربوز، کیلا، کھجور، گرم میوہ جات ہمیشہ تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ بے شک یہ چیزیں اپنے اندر افادیت اور غذائیت کے خزانے رکھتی ہیں، لیکن ان کا ایک ہی وقت میں زیادہ استعمال اکثر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح مچھلی، گوشت کے کباب، بازاری اشیاء، میووں کا بنا ہوا حلوہ، زیادہ گھی والے پکوان، مٹھائیاں اور گھی میں تلی ہوئی ہر قسم کی غذائیں ہمیشہ کم مقدار میں کھائیں۔ ان چیزوں کا کثرت سے استعمال جسم میں غیر معمولی حرارت اور خون میں حدت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دل، جگر، مثانے کی سوزش پیدا کرتا ہے۔ بازاری کھانے خالصتاً کاروباری نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر تیار کیے گئے ہوتے ہیں جس میں کوالٹی اور معیار کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے حتی الامکان بازاری کھانوں سے پرہیز کریں اور مجبوری کی صورت میں محض دال یا سبزی کا انتخاب کریں۔ آپ کھانا گھر پر کھا رہے ہوں یا ہوٹل میں، ہمیشہ صاف برتن میں کھائیں۔ کچھ ہوٹلوں میں برتنوں کو گندے پانی میں دھویا جاتا ہے جس سے برتنوں میں جراثیم موجود رہتے ہیں جو معدے کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جسمانی توانائی قائم رکھنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا ضروری ہے۔ یہ خیال سرے سے غلط ہے، کیونکہ جب تک آپ کو بھوک نہیں لگتی تب تک مت کھائیں۔ بھوک نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معدے میں موجود پہلی غذا ہضم نہیں ہوئی، بلکہ آپ اور کھائیں گے تو معدے پر بوجھ مزید بڑھ جائے گا۔ لہذا کھانا ہمیشہ اس وقت کھائیں جب آپ کو واقعی بھوک محسوس ہو۔ غذا کے انتخاب میں ہمیشہ محتاط رویہ اختیار کریں۔ ایسی غذائیں جو آپ کو متعدد بار نقصان پہنچا چکی ہوں ان کے استعمال سے قبل ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ خصوصاً ایسے افراد جو سارا دن کرسی پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ صبح سویرے 1 میل تک چہل قدمی کریں یا دن میں کسی بھی وقت ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔